ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی 14 اگست کو جشن آزادی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی انتہائی جوش و خروش سے منائیں گے۔ ناظرین کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یہاں پہ رہنے والے پاکستانی اپنے اپنے انداز سے 14 اگست کو مناتے ہیں۔ ٹورنٹو میں خاص طور پہ کونسولیٹ میں پرچم کشائی کی اسپیشل تقریب ہوتی ہے اور شہر میں 20 ایونٹس ہوتے ہیں کہ جہاں پہ میں اور آپ جا کے شریک ہوتے ہیں۔ ناظرین ان ایونٹس کے اندر نہ صرف ہم جشن آزادی پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو کینیڈینز اور امریکنز جو ہمارے فیلو جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کو پاکستان کے بارے میں پہچان کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین مزہ تب آتا ہے کہ جب میں اور آپ ملی نغمے سنتے ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، جیوے جیوے پاکستان سونی دھرتی، یہ جب نغمے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں تو ناظرین یہ مجھے اور آپ کو اپنی میموری لینز میں لے کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز کے اندر، اپنے علاقوں میں جشن آزادی پاکستان کی تیاریاں کیا کرتے تھے، کس طرح ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، جھنڈے لہراتے تھے اور اپنے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا اور دیگر مختلف بیجز ہم پہنتے تھے اور 14 اگست کی چھٹی کو ہم یقینی طور پہ جشن آزادی مناتے تھے اور اسکولوں کے اندر جو فنکشنز ہوا کرتے تھے، یہ جب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو ناظرین یقیناً ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے وطن کے لیے وطن سے باہر رہ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں رہنے والوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے۔ میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو 14 اگست کی ڈھیروں مبارکبادیں۔ ناظرین جہاں ہم پاکستان کے اداروں پہ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں، وہاں ناظرین جہاں کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے والی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ ناظرین جہاں ان اداروں پہ ہمارا اعتماد اکثر اوقات ڈگمگاتا ہے، وہیں یہ ادارے ہمارے لیے فخر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں اس وقت جناب انسپیکٹر چودھری شبیر احمد صاحب۔ یہ کینیڈا کیوں آئے ہیں، کس طرح سے سندھ پولیس کو یہ دنیا بھر میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کس طرح کی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ باہر رہنے والے لوگوں کو بھی اس بات کو جان کی خوشی ہوگی کہ کس طرح سے ہمارے ملک کی پہچان دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے۔ جناب چودھری شبیر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کب کینیڈا تشریف لائے؟ میں ویسا بھی یہاں پہنچا ہوں 31 جولائی کو۔ اور واپسی آپ کی کب ہے؟ انشاءاللہ 10 اگست۔ 10 اگست، یعنی اس سال 14 اگست آپ اپنے ملک میں ہی پاکستان میں ہی سیلیبریٹ کریں گے۔ تو آپ نے مجھے بتایا شو سے پہلے 30 سال کی آپ کی سروس ہو چکی ہے سندھ پولیس میں اور آپ ایز این انسپیکٹر آپ کام کر رہے ہیں گارڈن کے علاقے میں۔ کراچی کے رہنے والے پہچانتے ہوں گے گارڈن کا علاقہ، تو کچھ سندھ پولیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گا، خوشی کا موقع ہے، 14 اگست کی بات ہو رہی ہے، جشن آزادی کی بات ہو رہی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کینیڈا، سندھ پولیس نے آپ کو کینیڈا کیوں بھیجا؟ کینیڈا میں ایک ایونٹ آرگنائز ہوا تھا، ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز، جس میں پوری دنیا کے جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ایونٹس تھے اس کے اندر جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ تو میں بیسیکلی میرے چونکہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شوٹنگ سے ہے، ٹھیک ہے، میں سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہوں اور پاکستان میں جو ہماری پولیس کی ٹیم ہے اس کو بھی ہیڈ کرتا ہوں، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ایونٹس پہ لے کے جا چکا ہوں اور سندھ پولیس کا میں ایز اے اسپورٹس آفیسر بھی کرتا اپنی جاب۔ تو میرا ایک پیشن ہے بیسیکلی شوٹنگ کا، ایک شوق ہے ایکسٹریم لیول کا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے، بیسیکلی میں یونائٹڈ نیشنز میں 5 سال رہا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز میں، تو وہاں ایز اے ٹرینر میں نے یہ اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ تو وہاں سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے میری کوشش یہ ہے کہ وہ میں پاکستان میں اپنے جو ہمارا سندھ پولیس کا ادارہ ہے اس کے ساتھ شیئر کروں۔ ٹھیک ہے، تو ایک پیشن، ایک شوق ہے میرا جس چیز کو میں لے کر چل رہا ہوں۔ جو ہمارے وہاں پولیس کے جوان ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل ایونٹس میں لے کر جائے تاکہ لرننگ بھی ہو اور ایک پاکستان کا نام بھی ہو۔ پاکستان کا نام بھی ہو۔ آپ نے کہا کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں یہ ایونٹ منعقد ہوا، ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک تو شوٹنگ کا آپ نے بتایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے گیمز اس کا حصہ ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس پہ کوئی 8000 کے قریب جو ہے وہ مختلف پولیس ڈپارٹمنٹ سے دنیا بھر سے پولیس آفیسرز آئے تھے۔ پاکستان سے کتنے پولیس آفیسرز آئے؟ انفارچونیٹلی آئی ایم دی اونلی ون۔ آپ ایک پولیس آفیسر پاکستان سے، لیکن ایک تو آیا ہے۔ مقصد صرف میرا یہ تھا کہ اس ایونٹ کے اندر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا۔ لیکن کتنا مشکل تھا آپ کو اس ایونٹ پہ پارٹیسپیٹ کرنے کی اپروول لینا؟ کیا ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کہا یا آپ نے ڈپارٹمنٹ کو راضی کیا؟ ڈپارٹمنٹ
को तो हमें ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कुछ जो हर्डल्स थी वो वीज़ा जी में उसमें थोड़ा सा हमें कुछ डिले हुआ। तो डिपार्टमेंट से तो तकरीबन हमें पॉजिटिव रिप्लाई ही मिलता है। उस सिलसिले में जैसे हमारा एक कराची में एक SSU एक यूनिट है कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे एक बेस्ट यूनिट कहलाता है। अच्छा। और वाहिद पाकिस्तान का यूनिट है पुलिस डिपार्टमेंट से जो ISO सर्टिफाइड है। ओके। और इस वक्त कराची में जितनी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और इस यूनिट के जो फाउंडर हैं डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका होता है स्पोर्ट्स के इवेंट्स के अंदर, वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं इस मामले में। इसके अलावा जो मेरे अपनी जहाँ भी मेरी करंट पोस्टिंग है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट SSP हैं आरिफ अजीज़ साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। हमारी इस तरीके से DIG इरफान बलोच साहब हैं, उन्होंने बड़ा मुझे इसमें अप्रिशिएट किया। और हमारे एडिशनल IG हैं जावेद उर्दू साहब, उन्होंने मतलब है कि मेरा जो एक छुट्टी का प्रोसेस था जिसमें थोड़ा डिले होता, टाइम लगता, बड़ा क्विकली आसान बना दिया उन्होंने। आसान बना। और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कनाडा आ गए। कनाडा पहली मरतबा आए? जी, मैं फर्स्ट टाइम कनाडा। पहली मरतबा कनाडा आए और विनिपेग के अंदर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जी। कैसा आपको फील हुआ? बहुत एक प्राउड वाली बात है, एक फ़ख्र होता है कि जी हम अपने मुल्क का फ्लैग लेकर आए हैं जी। और वहाँ जो लोग जिनसे हम मिलते हैं उनके लिए भी एक होता है कि जी पाकिस्तान से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स के हवाले से पुलिस में इतना काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आप जैसे लोग जो है वो बीकन बन रहे हैं, बीकन ऑफ होप बन रहे हैं कि आपके बाद आने वाले और लोग शायद इस डिपार्टमेंट में खेलों पे तवज्जो दी जाएगी। हम चूँकि अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो पाकिस्तान से एक पुलिस अफसर आया, तो इंडिया से कितने लोग आपकी मालूमात के मुताबिक वहाँ मौजूद थे? इंडियन जिन एथलीट से मेरी मुलाकात हुई शूटिंग के हवाले से, उनसे बहुत अच्छी हमारी गपशप रही इवेंट के दौरान जी। तो बकौर उनके जी तकरीबन 80 to 100 पार्टिसिपेंट्स से डिफरेंट गेम्स के अंदर इंडिया से। और पॉइंट्स टेबल पे जो है इंडिया 3rd नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे USA, देन कनाडा, और 3rd नंबर पे इंडिया था मेडल्स। अच्छा, यानी उनके वहाँ पे इंडिया में फोकस है स्पोर्ट्स के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट फोकस भी है, उनको प्रॉपरली इक्विपमेंट मिलता है, फंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स को प्रमोट मैटर करती हैं। तो यही वजह है कि उनके इतने लोग भी थे और वो पोजीशंस भी होल्ड कर रहे होंगे, ज़ाहिर मेडल्स भी जीत के जाएंगे। तो आप जब यहाँ पे आ रहे थे तो आपके डिपार्टमेंट के और लोग जिनको स्पोर्ट्स का शौक था, उनके जज्बात क्या थे? कि एक तो हमें बड़ा शॉर्ट नोटिस में इस चीज़ का पता चला, और फिर उसके बाद फिर फाइनेंशियल एक इशू है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट में, उसमें काफ़ी बैरियर्स हैं, तो हमें मोस्टली अपने ओन पे ही करना पड़ता है। तो फिर अफोर्डेबिलिटी की बात भी आ जाती है जी कि जी अगर आप जा रहे हो तो उसे अफोर्ड कौन करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो सारे ज़ाहिर मसाइल हैं इदारों के। हम 3rd वर्ल्ड कंट्री हैं, मुल्क हमेशा नाजुक दौर से गुजर ही रहा होता है, लेकिन उन तमाम नाजुक तरीन मामलात के बावजूद भी खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की सिंध पुलिस की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। बात हो रही है सिंध पुलिस की, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा सूबा पंजाब पुलिस भी है, सरहद वगैरह, और तो वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। बेसिकली जो शूटिंग का इवेंट है जिसमें हम आए हैं, पूरी दुनिया में 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, IDPA एंड IPSC। ओके। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ में तो इस पे बाकायदा उनके पास शूटिंग रेंजेस हैं, ट्रेनर्स हैं, इक्विपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। कराची में लकीली जो मेरे 2-3 और कोलीग्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनकी अपनी विल इंटरेस्ट था सीखने का। तो इससे पहले भी हमने जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें मोस्टली रिप्रेजेंटेशन जो है वो कराची पुलिस की थी। पाकिस्तान पुलिस के प्लेटफॉर्म से हम जरूर गए, बट मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे जो कराची के थे, वो कराची पुलिस के। कराची पुलिस के थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। आज हमारा शो जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से है। मंडे के रोज़ 14 अगस्त का जो है वो समा होगा। पाकिस्तान में लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, और मैं और आप अमेरिका, कनाडा, जहाँ कहीं की भी हम रहने वाले हैं, हम अपना मुल्क छोड़ के आ गए, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ाए। और नाज़रीन, हम मिल के सेलिब्रेट करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और तफसीलात जानेंगे जनाब इंस्पेक्टर साहब से इस इवेंट के हवाले से, और कहाँ कहाँ किस तरह सिंध पुलिस या पुलिस के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है
کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوالات ہیں کہ پولیس اپنا رول خاص طور پہ کراچی کے رہنے والے، چونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی کے حوالے سے آپ لازماً آج کے حالات جاننا چاہیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے۔ مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔ گھر خریدنا یا ہو بیچنا، کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا، تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست، آپ کا رفیق تابش توفیق۔ If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. دوست آپ کا رفیق تابش توفیق، تابش توفیق۔ 647-518-3000. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorol. Brought to you by Greenish Natural Hemp. چاٹ شاٹ کا موڈ ہو یا شیک برگر فرائز، وہ فلودہ ہو یا رول شورما رائے، آؤ پھر سے بابو پان مزے اڑاؤ صبح و شام، ہو کے کھاؤ یہاں کے پان جو منہ میں بھرتے ہیں جان، چاکلیٹ اسٹرابری مینگو ہو یا سادہ میٹھا پٹیالہ، وہ پتی ہو یا راجا کا پان یہاں کا نرالا، ہو یاد رکھو بس ایک نام، بابو پان 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 بابو پان۔ Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو تمام دیکھنے سننے والوں کو جشن آزادی پاکستان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہمارے ملک کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سلامت رکھے اور تا قیامت اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین، ہر سال ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں جب بھی اپنے ملک کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، اور یہی رول اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، میرا اور آپ کا، کہ جب ہم اپنے ملک کو مشکل میں پاتے ہیں آگے بڑھ کے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین آج جشن آزادی پاکستان کے موقع پہ اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے جناب انسپیکٹر چودھری شبیر احمد صاحب سے ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں، جو پاکستان سے واحد پولیس آفیسر ہیں، جو انسٹرکٹر بھی ہیں، شوٹنگ کا ان کا خاص شوق بھی ہے، اور وہ سکھاتے بھی ہیں سندھ پولیس کے اسپورٹس بھی جو ہے وہ ان کو بھی لیڈ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں سندھ پولیس اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں ہونے والی اس ایونٹ میں ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کے اندر پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا۔ ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چوئی صاحب، آپ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں پاکستان میں ریسورسز کی کمی ہے، لیکن انہی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود آپ کو سندھ پولیس نے باہر بھیجا۔ جب آپ یہاں پہ آئے، ظاہر ایونٹ آنے سے پہلے بات اور تھی، ایونٹ گزر گیا، اب آپ کی جب پاکستان بات ہو رہی ہے آپ کے ہائر اپ سے، تو کیا فیڈ بیک آپ نے ان کو دیا؟ اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو فیڈ بیک ہی دیں گے کہ جی ایک اچھا امیج کریٹ کیا اس ایونٹ میں میں نے اپنی کنٹری کے لیے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ریپرزنٹیشن، کہ جی ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا، وہاں اس کے ایک ریپرزینٹ بننا، یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے جی، اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ میں نے اس ایونٹ میں اپنے ملک کو اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کیا پاکستان سے۔ بالکل آپ نے درست بات کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں سندھ کی اور خاص طور پہ کراچی کی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی اگر باری آتی ہے اور بات ہوتی ہے تو شاید ایسا لگا کہ بیچ میں کچھ عرصہ پہلے کہ خاصا کم ہو گیا یا قابو ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، لیکن اب جب ہم رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں، خود بھی مجھے سال میں 2 مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہ فضا پھر موجود ہے، برقرار ہے یا بڑھتی جا رہی ہے؟
سب میں چونکہ آپریشنل جاب میں بھی رہا ہوں, جس گارڈن میں جو میری پوسٹنگ تھی ایز SDI, اس سے پہلے میں SHO نارتھ ناظم آباد تھا. سینٹرل میں بھی کرائم فگر کافی ہائی تھا, لیکن کراچی پولیس کی جو ہے یہ ایفرٹس ہیں اور یہ کوشش ہے اور یہ ایک ارادہ ہے کہ جی کراچی کو جو ہے وہ کرائم فری زون بنایا جائے. اس میں جو تھوڑی بہت ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, ایک تو شارٹیج آف مین پاور, کہ اگر آپ ایک فگر یا ایک ایوریج نکالیں تو جس حساب سے کراچی کی پاپولیشن ہے اس حساب سے پولیس فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ ایشو ہے کہ شارٹیج آف مین پاور. ظاہر سی بات ہے جب ایک پولیس اسٹیشن میں اگر پاپولیشن زیادہ ہے اور اس حساب سے جو تھانے کی اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے تو وہ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کراچی پولیس کی یہ ایک ایفرٹس ہیں جو میکسیمم ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ جی کرائم کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, اسٹریٹ کرائمز کی جو ایک بڑی وجہ سامنے آتی ہے اس میں ایک مین آپ کا ریزن ہوتا ہے بے روزگاری, ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی. اچھا, اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے, اب وہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ بن گیا جی ایزی منی, شارٹ کٹ. کہتے ہیں جی میں نوکری کروں گا, مجھے مہینے کے بعد 50,000 روپے یا 30,000 روپے سیلری ملے گی, اور میں نے چلتے چلتے 2 لوگوں کے موبائل ہاتھ مار لیا, وہ 2 دن میں جو ہے اس نے 2 گھنٹے میں اپنا کام پورا کر لیا. بالکل ٹھیک. ایک لوگوں کا اسپیشلی جتنے بھی اس وقت ینگسٹرز کرمنلز آپ دیکھیں گے سارے وہ ینگ ایج کے ہیں. موسٹلی اس میں فارنرز ہیں, جو میرا ایکسپیرینس رہا اس میں افغانیز بہت زیادہ اس میں ہیں. ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی جس ایریے میں میری پوسٹنگ رہی ہے وہاں چونکہ پیچھے جو علاقہ لگتا ہے وہ موسٹلی وہاں پہ یہ افغانیز ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک یہ ریئلائز کیا کہ جی وہاں تقریباً جتنے بھی ایشوز ہیں کرائم کے حوالے سے اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, ہم چونکہ تنقید تو کرتے ہیں اور بآسانی کی جا سکتی ہے, لیکن بینگ اے پولیس آفیسر آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو پروفیشن ہے خاص طور پہ کراچی میں اور پاکستان جیسے ملک میں تو ہر وقت انسان نشانے پہ ہی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز تو ہے, لیکن دیکھیں ہماری, میں ایز اے بینگ اے پولیس آفیسر ہماری کسی سے کوئی ذاتیات نہیں. کوئی کرمنل جس کو میں نے اریسٹ کیا یا کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور وہ مارا گیا تو اس میں میں یا کسی بھی پولیس آفیسر کی کوئی ذاتیات نہیں ہے. ہم تو جسٹ آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹی. جس چیز کے لیے مجھے سرکار نے اپوائنٹ کیا, جس چیز کی وہ مجھے سیلری دے رہی ہے کہ جی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. اب اس میں جو بہت سارے کرمنلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہمارا کوئی پرسنل ان کے ساتھ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے پولیس افسران ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں جن کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اسپیکٹ تو ہے, لیکن اب اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ جی ہم اس چیز سے پیچھے ہٹیں یا اس جاب کو چھوڑ دیں, یہ پاسبل نہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے آرمی کو جوائن کرنے کا. جب گریڈ 12 یا کالج سے نکلتے ہیں یا میٹرک کے بعد بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے, میرے ملنے والے میرے رشتہ دار ہیں. تو ایسا رجحان پولیس میں آنے کا لوگوں کا پایا جاتا ہے ینگ جنریشن کا؟ اب جو ہے تقریباً 2002 سے جو ہے آنورڈ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ پولیس میں آ رہا ہے, کیونکہ جو ہمارا ریکروٹمنٹ سسٹم تھا وہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ریکروٹ کرتی ہے, NTS کے تھرو ایگزامز ہوتے ہیں, جیسا کہ انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے. میں جب UN میں سرو کر رہا تھا تو میں ایز اے چیف آف ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن رہا, تو وہ جو وہاں اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے سسٹم, اب وہ پاکستان میں اڈاپٹ ہوا ہے. اچھا اچھا. تو اس میں ایک تو سفارش والا چکر ختم, رشوت دے کر پیسے دے کے اپائنٹمنٹ ہونے والا چکر ختم. تو اس میں ڈیزرونگ لڑکے آ رہے ہیں, پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں, اس سے ماحول کافی بہتر ہو رہا ہے. یعنی یہ واقعتاً اس بات پہ بلیو کیا جا سکتا ہے کہ سفارش کا چکر ختم اور رشوت کا چکر ختم؟ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95% یعنی خاصی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. دوسرا, پولیس دیکھیں ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر آپ اس میں اچھی نیت سے سرو کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اس میں دعائیں ہی دعائیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ یعنی اچھی نیت سے سرو کر رہے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اگر لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا ایک انٹریکشن اچھا ہے, آپ لوگوں کی تکلیف میں, ان کے دکھ میں, ان کی پریشانی میں, ان کے جو مسائل ہیں اس کو ریزولو کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ چونکہ شوٹنگ گیم کے یا شوٹنگ سپورٹس کے انسٹرکٹر بھی ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ چھری بھی اگر ہاتھ میں ہے یا کسی بھی چیز کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے, تو وہ لوگ جو شوٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں پولیس سے باہر ہیں, ان کی آپ جو ہے وہ ذہن سازی کیسے کرتے ہیں؟
کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو ایک ایشو سب سے بڑا جو بنا جاتا ہے کہ شوٹنگ رینجز کی کمی ہے. کراچی میں اس وقت تقریباً 4 سے 5 شوٹنگ رینجز ہیں, بٹ موسٹلی وہ اداروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. نیوی کی شوٹنگ رینج ہے, آرمی کی ہے, کوسٹ اپنا رینجرز کی ہے. تو اس چیز کو, اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس پرائیویٹ شوٹنگ رینجز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اس چیز بتانا ہے کہ جی ہتھیار جو ہے وہ آپ سیلف ڈیفینس کے لیے, اسپورٹس کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے وہ دہشت گردی ہوگا. جی. تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اداروں کو بھی میں سمجھتی بات بتانا ہے کہ جی اس چیز کو اگر ہم پازیٹیو وے میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے. یعنی وہی بات ہے کہ ہم اس کی اچھائی کو, برائی کو سمجھیں اور اسی طرح سے چیز کو استعمال کریں. پروفیشن یا کوئی بھی آلہ یا کوئی بھی چیز بری نہیں ہے, اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے اس جشن آزادی پہ؟ آپ کینیڈا موجود ہیں, آپ پاکستان پہنچیں گے, جشن آزادی سیلیبریٹ کریں گے, کیا پیغام ہے؟ اب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی بات کر سکوں اور پاکستان تک یہ میرا میسج پہنچے کہ آپ کی جو ایک پہچان ہے وہ آپ کے ملک سے. میں چونکہ بہت انٹرنیشنل میں نے ٹریولز کی اور ایونٹ سے, تو وہاں جب ہمیں اپنا فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے شولڈر پہ تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور پاکستان ہے تو ہمیں بالکل, تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آمین. ٹھیک ہے. اور ہم انڈیویجولی ہر بندہ یہ سوچے کہ جی میں اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کی سوچے اس ملک نے مجھے کیا دیا, نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں نے اس ملک کو کیا دیا. بالکل ٹھیک. سوچ ہماری یہ ہونی چاہیے. جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی خوشحال ہوں گے. بہت خوب. اور آپ ہی کی بات پہ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ملک کو کیا دیا, نہ صرف اس پہ توجہ نہیں کرنی کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا. لازماً میری اور آپ کی پہچان اپنے وطن سے ہے. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان از آور فاؤنڈیشن, کینیڈا, امریکہ از آور اسکائی اسکریپر. جس ملک سے پڑھ لکھ کے ہم یہاں پہ آئے, اسی ملک نے ہمیں پڑھا لکھا کے جب یہاں بھیجا تو دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں تیار کیا. اور آج وہ لوگ میری طرح, مجھے 22-23 سال ہو گئے اور بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ناظرین 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60 سالوں سے پاکستان سے باہر ہیں, اور کس کس طرح کی آپ نے اپنی ایمپائر کھڑی کی ہیں, کس کس طرح سے آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے. یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ کہ ہمارے ملک نے ہمیں وہ فاؤنڈیشن دی, وہ نام دیا, وہ پہچان دی, وہ ماں باپ دیے, وہ رشتہ دار دیے کہ جن کی بنا پہ اللہ کے فضل سے آج ہم یہاں تک پہنچے. تو ناظرین, اپنے روٹس کے ساتھ جڑے رہیے. وہ لوگ خاص طور پہ اس بات پہ غور کریں اس 14 اگست پہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, مجھے 20 سال ہو گئے, مجھے 25 سال ہو گئے, میں تو کبھی مڑ کے وہاں گیا ہی نہیں. ایسی بھی کیا بے رخی کہ اپنے ملک سے آپ نے رشتے کو اتنا کمزور کر دیا. اس پہ ضرور غور کیجئے گا ناظرین. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. گھر خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. تابش توفیق. تابش توفیق. 647-518-3000. گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے grandpa, husband, kids اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ. ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی. ایک ڈوز سے بہتر امیونٹی, ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole
مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorol. Brought to you by Greenish Natural Hemp. चाट शाट का मूड हो या शेक बर्गर फ्राई, वोफल फलूदा हो या रोल शवरमा राय, आओ फिर से बाबू पान मजे उड़ाओ सुबह शाम, होके खाओ यहाँ के पान जो मुंह में भरते हैं जान। चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मैंगो हो या सादा मीठा पटियाला, ओ पत्ती हो या राजा सा पान यहाँ का निराला, ओ याद रखो बस एक नाम, बाबू पान 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 बाबू पान। Babu Pan and Shawarma. Now serving from 4 locations.